آپریشن ڈیزرٹ سٹورم 1991۔ صدام حسین نے 1990 میں کویت پر حملہ کر کے پورے کویت پر قبضہ کر لیا تھا اور کویت کی حکومت، عوام اور تھوڑی سی جو کویت کی فوج تھی اس کو یرغمال بنا لیا تھا اور کویت میں اپنی فوجی چھاؤنیاں بنا دی تھیں۔ لیکن 1991 میں امریکہ نے نیٹو فوج کے ذریعے عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تیل کا ذخیرہ امریکہ کے لیے کھلا رہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بلی چوہے کی زندگی کیوں بچائے گی یا کیوں اس کو پروٹیکشن دے گی؟ نہیں نا، یہی حالت یہاں بھی ہے۔ نیٹو فوج نے امریکہ کی سلامتی کونسل کے آرڈر پر کویت کو آزاد کروانے کے لیے عراق پر حملہ کر دیا تھا اور اسی کو آپریشن ڈیزرٹ سٹورم کہتے ہیں۔ صدام امریکہ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ صدام سعودی عرب اور اسرائیل کے خلاف تھا اور یہ دونوں ممالک امریکہ کے تابع ہیں۔ دوستو، امریکہ نے عراق کو پہلے ہی ڈیڈ لائن دے دی تھی، 15 فروری تک اپنی فوج کویت سے نکال لے ورنہ نیٹو عراق پر چڑھائی کر دے گی۔ امریکہ پہلے ہی سنبھل چکا تھا اور امریکہ اپنی فوج اسرائیل اور سعودی عرب کے شہر خفجی اتار چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گلف میں، تاکہ اس کو عراق کے اوپر حملہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگے۔ دوستو، اس جنگ میں امریکہ اور عراق دونوں نے اپنی تینوں فورسز کا استعمال کیا، یعنی کہ ایئر فورس، نیوی اور زمینی فوج۔ دوستو، اس جنگ میں امریکہ نے اپنے بریڈلی IFV M113 APS ٹینک، بحری بیڑے اور جہاز، آرٹلری پیس سب ہتھیار استعمال کیے اور اس کے برعکس عراق نے بھی استعمال کیے، لیکن عراق کے تمام جنگی ہتھیار امریکہ کے مقابلے میں بہت کم اور زیادہ ٹیکنالوجی والے بھی نہیں تھے۔ اس چیز کا اندازہ دوستوں آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی ٹوٹل فوج 9,56,600 تھی، جس میں 7 لاکھ صرف امریکی فوج تھی اور باقی نیٹو کے ممبر تھے۔ اس کے خلاف صدام کے پاس جو فوج تھی وہ 6,50,000 تھی جسٹ۔ دوستو، عراق کی فوج مسلسل لوگوں کی گرفتاریاں کویت میں کر رہی تھی، اس کے ساتھ چوریاں اور گھروں میں گھس جانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لوگوں کو گھروں میں یرغمال بنایا ہوا تھا، لوگوں کو کھانا پینا ذخیرہ کرنا پڑا تھا صدام کی وجہ سے، اس کے ساتھ ہی بجلی بھی معمول کے مطابق فراہم کی جاتی تھی۔ حالات بہت سنگین ہو چکے تھے کیونکہ عراق نے پچھلے 6 ماہ سے کویت پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ دوستو، 17 جنوری کی رات ٹھیک 11 بجے عراق پر امریکہ نے حملہ کر دیا۔ اپنے اس حملے میں امریکہ نے اپنے ہوائی جہاز استعمال کیے اور ان جہازوں نے پہلی بار سمارٹ بم، ٹاماہاک کروز میزائل اور گائیڈ ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ امریکہ نے اپنا جدید ترین اسلحہ اس وقت عراق کے خلاف استعمال کیا تھا۔ دوسری جانب صدام کی فوج کے پاس جدید اسلحہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی دفاع کے لیے اسکڈ میزائل اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا۔ امریکی بحری جنگی جہازوں، برطانیہ، امریکہ اور سعودی عرب کے جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں نے عراق پر بمباری شروع کر دی تھی۔ پہلے 24 گھنٹوں کے دوران 1000 سے زائد پروازیں کی گئیں، جن میں بہت زیادہ میزائل کا استعمال کیا گیا اور زیادہ تر بغداد پر حملے کیے گئے جو عراق کا دارالحکومت ہے، اور اس کے ساتھ کویت میں جہاں عراقی فوج کی چھاؤنیاں تھیں وہاں پر بھی کثرت سے حملے کیے گئے۔ دوستو، اس کے جواب میں عراق کی فوج نے بھی حملے کیے۔ کچھ حملے اسرائیل کے اوپر اس نے کیے جہاں سے امریکہ کی فوج حملے کر رہی تھی، اور کچھ سعودی عرب کے شہر زہران اور خفجی پر بھی کیے کیونکہ امریکہ کی فوج وہاں بھی پناہ گزین تھی۔ دوستو، 29 جنوری کو ٹینکوں اور پیدل فوج کے ذریعے حملے شروع کیے گئے۔ دونوں ممالک کو مالی اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں کافی فوجی گرفتار ہوئے دونوں طرف سے۔ پھر اس کے بعد پریسن اسٹینڈ آف حملے کیے گئے جس میں عراق کے ٹینک، بختر بم کیریئر اور موبائل توپ خانے تباہ ہوئے تھے، اور ان چیزوں کو گائیڈڈ بموں کے ذریعے امریکہ نے تباہ کر دیا تھا۔ دوستو، اس زمینی لڑائی میں امریکہ نے 41 انفینٹری اور دوسری آرمڈ ہیوی بٹالین ٹاسک فورس کا استعمال کیا،
یہ براہ راست آگ کی لڑائی تھی، یہ کوئی عام آپریشن نہیں تھا۔ نیٹو کے ٹینکوں نے 24 فروری کو کویت کے اندر داخل ہو کر عراقی فوج کی چھاؤنیوں پر حملہ کر دیا اور خندقوں، خاردار تاروں اور مائنز فیلڈز کا سامنا کیا۔ سامنے عراقی فوجیوں نے بھی مزاحمت کی، لیکن ہتھیار ڈال دیے کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نیٹو کے سامنے ٹک پائیں۔ دوستو، کویت میں ان حملوں کے بعد عراقی فوج پیچھے ہٹ گئی اور کویت خالی کر دیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی، اسی فروری کے مہینے میں امریکہ نے ایئر بورن ڈویژن ایویشن ریجمنٹ نے عراق کے اندر داخل ہو کر حملہ کر دیا۔ برطانیہ کے ہیلی کاپٹرز نے عراق کے ریڈار سائٹوں کو میزائلوں کے ذریعے تباہ برباد کر دیا۔ 5 دن جنگ وادی البطین میں جاری رہی اور پھر امریکی فوج اچانک ایک منصوبے کے تحت پیچھے ہٹ گئی، لیکن 40 عراقی فوجیوں کو قید کر لیا اور 5 ٹینک بھی تباہ کر دیے تھے۔ تو اسی جنگ میں کافی نقصان ہوا۔ عراقی فوجی میں سے 25,000 سے لے کر 50,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف 500 سے بھی کم۔ عراق کے کافی جہاز تباہ ہوئے اور بحری بیڑے ڈوب گئے تھے۔ آخرکار عراق کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور صدر بش نے، جو اس وقت امریکہ کا صدر تھا، فتح اور جنگ بندی کا